استعفوں سے مطمئن ہو جائے گا؟ دیکھیں عباس صاحب، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ استعفے جو ہیں اپنی کارکردگی، ناقص کارکردگی کی بنیاد پر ہیں، یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ جس منصب پر مجھے فائز کیا گیا یا جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی میں اس کا اہل ثابت نہیں ہوا یا اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکا تو اس لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں، یا عوام کی یعنی ان کے سیاسی کارکنوں کی جو ان پر تنقید ہو رہی ہے، ان لوگوں کو جو ان پر جو عدم اعتماد ہو رہا ہے، یہ اس دباؤ کا نتیجہ ہے، اور اس دباؤ کے طور پر دباؤ کو قبول کرتے ہوئے یا استعفیٰ ان سے طلب کیا گیا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ استعفیٰ دینا اور ایک دباؤ۔ اور ابھی جو اطلاع آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب گوہر علی خان صاحب کو چیئرمین کے عہدے سے اور جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہٹا دیا گیا، منصب سے ہٹا دیا گیا ہے، فارغ کر دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ پہ اسد قیصر صاحب چیئرمین بن گئے ہیں اور علی محمد خان صاحب کو سیکریٹری جنرل بنا دیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک خبر، اب اس کی تصدیق باضابطہ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ کرے، کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جب یہ خبر آئی تو بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ ان افواہوں پہ کان نہ دھریں، اور انہوں نے استعفیٰ ان کا منظور نہیں کیا نا اپنے طور پر، تو انہوں نے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ شاید اپنے پتہ چل رہا ہے کہ اب آٹو پہ استعفے منظور ہو گئے۔ لیکن اس کا ایک قانونی پہلو بھی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کا الیکشن متنازع ہے، ابھی تک اس پارٹی کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا الیکشن کمیشن میں کہ بھئی کیا یہ چونکہ جو عہدے ہیں یہ رکھ بھی سکتے ہیں نہیں۔ تو اب یہ نئے عہدے جو دے دیے گئے ہیں یا جن سے عہدے لے لیے گئے ہیں وہ تو کنٹیسٹ کر رہے تھے۔ گوہر علی خان صاحب کا تو یہ تھا کہ مجھے چونکہ جو خط و کتابت ہوئی ہے، الیکشن کمیشن نے مجھے چیئرمین تسلیم کیا ہے خط و کتابت میں، تو اب پارٹی الیکشن میں جب میں الیکٹ ہو گیا ہوں تو یہ کیوں نہیں تسلیم کر رہے۔ اب جب وہ نہ ان کا منصب پہلے الیکٹڈ چیئرمین کے طور پر الیکشن کمیشن اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، ڈیفیکٹو تو تسلیم کر رہا تھا، لیکن اب وہ نہ ڈیفیکٹو رہے ہیں نہ الیکٹڈ رہے ہیں۔ اب جو نئے صاحب ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہیں، تو ان کو کیسے اب یہ میرے خیال اپنا الیکشن کمیشن والا کو تو بڑا اوپن گراؤنڈ دے دیا، ایک نیا مسئلہ بھی پیدا ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ جو یہ دھرنا دیا گیا اور جس انداز میں منصوبہ بندی کا فقدان نظر آیا، جس انداز میں کارکن کو مایوس کیا گیا، یہی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کہاں دھرنا دینا ہے، کہاں نہیں دینا ہے، کہاں جانا ہے، نہیں دینا ہے، تو یہ تو اب پارٹی نے تسلیم کر لیا ہے خود۔ اب اگر مسلم لیگ نون کوئی بات کرتی ہے، حکومت کوئی بات کرتی ہے، پیپلز پارٹی کوئی بات کرتی ہے، تو وہ الزام تراشی نہیں سمجھی جائے گی۔ جب آپ نے خود اپنی ناکامی تسلیم کر لی، آپ کے عہدیداروں کی ناکامی کو تسلیم کر لیا گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ مخالفین آپ کے بارے میں صحیح کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، پارٹی یکسو نہیں تھی، لوگ کمپرومائزڈ ہیں، ہر طرح کے الزامات جو لگ رہے ہیں اس میں۔ بقول علی ظفر صاحب کے چیئرمین نامزد کیا گیا ہے، بیرسٹر گوہر کو ہٹا دیا گیا، سیکریٹری جنرل علی محمد خان ہوں گے، لیکن ابھی تک باضابطہ آفیشلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کا کوئی اعلامیہ یا کوئی پریس ریلیز نہیں سامنے آئی ہے، لیکن یہ تبدیلیاں متوقع تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے جس طرح جو موجودہ قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس پہ شدید تنقید ہو رہی تھی۔ کل شوکت یوسفزئی صاحب بھی، ارشاد صاحب ہمارے پروگرام میں موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ موجودہ قیادت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ بات یہیں تک رہے گی یا عمر ایوب صاحب سے متعلق بھی کوئی فیصلہ ہوگا، قومی اسمبلی میں کوئی اپوزیشن لیڈر بھی تبدیل ہوگا یا نہیں؟ اور اب اس میں ایک دو چیزیں ہیں۔ یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب تو کنٹینر پر نظر آئے ہیں سب کو، اگر تو پلڑا بھاری ہے علی امین گنڈا پور کا یا ان کا نیریٹو پارٹی کے اندر جو ہے وہ بالادستی اختیار کر چکا ہے یا مانا جا رہا ہے، جو ان کی تجاویز ہوں گی یا جو انہوں نے کیا ہوگا، تو پھر تو عمر ایوب صاحب بھی سیف ہیں، کیونکہ وہ تو پھر اس کا الائنمنٹ کا حصہ ہوں گے نا، گروپنگ کا حصہ ہوں گے، اگر تو یہ بات ہے۔ لیکن اگر اوورال کوئی دیکھیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ویسے کہ اسد قیصر صاحب اور گوہر علی صاحب میں کیا خاص فرق کیا ہے۔
جو سوچ سیاستدان تو ہیں، جو سوچ جناب گوہر علی خان کی ہے تقریباً وہی سوچ اسد کیسر کی ہے. نہیں، جرأت اختلاف آپ نہیں سمجھتے کہ اسد کیسر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ایک تعلق بھی ہے، پھر سیاسی تجربہ زیادہ ہے. نہیں، بیرسٹر گوہر تو کل آئے نا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا اب اس موقع پر انہوں نے جرأت اختلاف کی، کچھ سامنے ہمارے آیا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں جی ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے؟ ایسی تو ہمارے سامنے کوئی بات نہیں. یہ تو کام بنتا ہے نا پارٹی لیڈران کا کہ وہ بانی کو کنونس کریں. نہیں، میں کہتا ہوں کہ گوہر علی خان پر اگر یہ الزام ہے کہ انہوں نے صحیح صورتحال نہیں بتائی تو اسد کیسر پر بھی تو یہی ہوگا. اسد کیسر بھی ملتے رہے نا اس عرصے میں. ہاں، ملتے تو رہے. یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں اسد کیسر اس کا حصہ تھے نا. یہ جو 3 لوگ ملنے کے لیے گئے تھے، ہاں، شبلی فراز تھے، اسد کیسر تھے، گوہر علی خان تھے. ہاں تو تھے نا. لیکن جو ارشاد صاحب، اب یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے کہ شاید اب پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کو یہ امید نہیں رہی کہ جو عدالتوں سے انہیں توقع تھی ریلیف مل سکتا تھا، تو وکلاء کی اب اتنی ضرورت نہیں ہے. اب سیاسی حل کی طرف جایا جائے تو سیاسی لوگوں کو آگے لایا جائے، اور پارٹی میں یہ مطالبہ بھی تھا. نہیں، ابھی دیکھیں اس پر ہم بحث اس وقت کریں گے جب یہ اس خبر کی تصدیق ہو جائے باقاعدہ پارٹی کی طرف سے. ابھی تو مختلف ذرائع سے یہ بات آ رہی ہے، جب وہ تصدیق نہیں ہوتی ہم اس پر کوئی تفصیلی بات کر نہیں حامد رضا صاحب. لیکن یہ بات تو بہرحال نظر آ گئی کہ پارٹی کے اندر اختلافات جو تھے وہ سامنے آ گئے. ان 2 عہدیداروں کو، اعلیٰ عہدیداروں کو، چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کو الگ کر دیا گیا. اور حامد رضا صاحب سے میں رابطے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ایک میٹنگ میں، اب میں پوچھ نہیں سکا کہ اسی دوران ہی یہ ان کے بھائی سے بات ہوئی ہے، چھوٹے بھائی سے. تو وہ میٹنگ کیا پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی میٹنگ چل رہی ہے یا کوئی اور چل رہی ہے؟ ایس آئی سی کے سربراہ بھی تو ہے نا. ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ سنی اتحاد کونسل کی میٹنگ ہے یا کیونکہ ان کی قومی اسمبلی سے استعفے سے متعلق بھی بات آ رہی ہے، شاید اسی پہ بات ہو رہی ہو. لیکن اگر وہ بات ہو جاتی تو شاید وہ ذرا کلیئرٹی آ جاتی، وہ مجھے بتا دیتے، اگر وہ بتانا پسند کرتے کہ بھئی اصل صورتحال کیا ہے، کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا ہے. کیا پولیٹیکل کمیٹی میں یا کور کمیٹی میں ان پر بھی تنقید ہوئی ہے، ان کی کارکردگی پر تنقید ہوئی ہے، یا پارٹی کے اندر یہ اس وقت جو کھچڑی پک رہی ہے وہ اس سے مایوس ہوئے ہیں؟ اوورآل جو اسٹریٹجی رہی ہے اس سے وہ اختلاف کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، لانگ رن دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، وہ دیکھ رہے ہیں معاملات کو. کیونکہ اگر مثال کے طور پر وہ استعفیٰ دے رہے ہیں کور کمیٹی سے یا پولیٹیکل کمیٹی سے، اس کی سمجھ آتی ہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹ سے کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کی پالیسی سے انہیں کوئی اختلاف ہے بنیادی نوعیت کا، جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اب نہیں. بات پھر ارشاد صاحب وہی ایفنٹ بٹس میں ہے. قومی اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دے کے حامد رضا انفرادی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ دوبارہ فیصل آباد سے الیکشن لڑیں اور راجہ ریاض ان کے مقابلے میں؟ یہ اب ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ بھئی کیا وہ پارٹی سے استعفیٰ جو ہے وہ کسی بڑے اختلاف کی وجہ سے اور پارٹی کے مد مقابل آنا چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں. اس کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے نا جب تک کچھ سامنے ایک مفروضے پر بات کریں. وہ کل پتہ چلے کہ چلیں ارشاد صاحب اب ذرا جو ہو چکا اس پہ بات کرتے ہیں. ہاں بالکل. مریم ریاض بھٹو صاحبہ رات وہ آئیں ٹی وی شو میں، اور جو باتیں انہوں نے کی یقینی طور پہ ایک لمحے کو تو میں بھی چونک گیا کہ علی امین گنڈا پور نے بشرا بی بی کو حبس بیجا میں رکھا ہے. پھر آج یہ پتہ چلا کہ مانسہرہ سے علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ بذریعہ ہیلی کاپٹر پشاور پہنچ چکے ہیں. اب پھر شہباز گل صاحب نے بھی بات کی، اور شہباز گل تو فیور کر رہے ہیں اس بات کو کہ بشرا بی بی دھرنا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھیں. ان کو کنونس کیا گیا وہاں موجود پارٹی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے، اور ایک طرح سے ان کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا گیا اور وہ گئے. بہرحال یہ متضاد قسم کے مختلف بیانات آ رہے ہیں. ابھی تک یہ ساری چیزیں تضادات سے بھرپور رپورٹس ہیں کہ مثال کے طور پر